مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کی امامت کی اور پھر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا بیت المقدس شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا۔ ہیکل تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی اور 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کے باعث یہاں بڑے بڑے تجارتی کاروان آنے لگے۔ مسجد اقصی مشرقی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد فریضہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں اس کی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیت الحلم اس کے جنوب اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں اور 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر کے مسجد اقصی کو اندر سے عیسائیوں کے تمام تر نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی از سر نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق غلاب سے غسل دیا۔ 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 865 ہجری میں ناظر الحرمین الامیر عبدالعزیز العراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار باقی بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد پر لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے سونے کے دینار ڈھلوا کر مسجد کے دروازوں پر سونے کی چادریں چڑھوا دیں۔ 130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکوں میں ڈھلوائیں اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کی حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کی طول میں اضافہ کروا دیا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کی شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صخرہ کی تعمیر میں بہت رد و بدل کی۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام موعبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی سٹوریج کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملحق ایک گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صخرہ کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقوں میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔